الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان بھائیوں، السلام علیکم.
سورۃ یاسین کی چند آیات آج کے خطبہ میں تلاوت ہوئی ہیں۔ قیامت کے دن جب دوسری مرتبہ سور کے اندر پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے حساب و کتاب کے لیے نکلیں گے۔ اور پھر ہر ایک بندے کا محاسبہ ہوگا۔ ہر شخص کے لیے اس کے عمل اور اس کے عقیدے کے مطابق جزا یا سزا کا فیصلہ ہوگا، اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ صحیح العقیدہ اور صحیح العمل لوگ فیصلے کے بعد جنتوں کی رونقوں کے اندر ہوں گے، اور وہاں پر مزے لوٹ رہے ہوں گے، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنا عقیدہ اور اپنا ایمان، اپنا عمل دنیا کے اندر درست نہ کیا اور مجرم بن گئے، ان کی حالت کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ جن آیات کی ابھی تلاوت کی گئی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جب محاسبہ ہوگا تو ان لوگوں سے کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اے مجرموں ایمان والوں سے الگ ہو جاؤ، ایمان والوں سے الگ ہو جاؤ، اور انہیں الگ کر دیا جائے گا۔ دنیا کے اندر تو جو جرم کرتا ہے اور جو صحیح راستے پر ہے دونوں اکٹھے ہیں، پہچان کسی کی ہوتی نہیں، لیکن وہاں پر اللہ رب العزت صفیں الگ بنا دیں گے۔ ایمان والے الگ صفوں میں ہوں گے اور مجرم الگ صفوں میں ہوں گے، اور واضح ہو جائے گا کہ یہ ٹھیک ہیں اور یہ مجرم۔ تو یہ قیامت کے دن اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون مجرم ہے اور کون ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ نے مجرموں کو جدا کرنا ہے کہ دنیا میں تم بھی ایمان والوں سے مل کر اپنے جرم کو بچائے رکھا کرتے تھے اور پوشیدہ رکھتے تھے، لیکن آج تمہارے جرم سب کے سامنے ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جدا جدا کر دیں گے، اور پھر مجرم کون ہوں گے کہ جن کا عقیدہ بھی ٹھیک نہیں، جن کا عمل بھی
ٹھیک نہیں ہوگا، وہ مجرموں کی صف کے اندر ہوں گے۔ چنانچہ یہود و نصارہ، مشرکین، مجوسی، گائے کے پجاری، گھوڑے کے پجاری، بتوں کے پجاری، درختوں کے پجاری، سورج چاند کے پجاری، یہ سب الگ ایک صف کے اندر، اور الگ ان کی جو ہے وہ ٹولی بنی ہوگی، اور جو صرف رب کے پجاری ہوں گے وہ الگ ایمان والے کھڑے ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورہ یونس کے ایک مقام پہ اس بات کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ ہم کیسے ان کو الگ کریں گے۔ سورۃ یونس کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ ہے، اور یہ پارہ نمبر 11 ہے اور آیت نمبر 28۔ فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، جس دن ہم جمع کریں گے سب کو، پہلے تو سب جمع ہوں گے، قبروں سے تو سب اکٹھے نکلیں گے نا، اور دوڑیں گے جہاں سے آواز آ رہی، جمع کر کے اللہ فرماتے ہیں ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم، ہم ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے ہمارے شریک بنائے۔ یہ سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے شریک بنائے۔ کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر خدا بنایا، کسی نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ کر خدا بنایا، کسی نے اللہ کے نبی کسی ولی کو اللہ کا برابر اور اس کی ذات و صفات میں شریک کیا۔ کوئی کہتا تھا کہ گائے بھی عبادت کے لائق ہے، کوئی گھوڑے کے نیچے سے گزر کر اس کی عبادت کرتا تھا، کوئی سورج کے سامنے جھک جایا کرتا تھا، کوئی چاند کے سامنے جھک جایا کرتا تھا، کوئی پتھروں کو لے کر اپنی جیبوں کے اندر رکھتا اور انہیں مشکل کشا سمجھتا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن ان لوگوں سے کہیں گے مکانکم مکانکم، ٹھہرے رہو، کھڑے رہو اپنی جگہ پہ، ہلنا نہیں ہے، انتم وشرکاؤکم، اور جن کو تم نے شریک بنایا ان کو بھی اللہ کہہ دیں گے تم بھی ٹھہر جاؤ۔ شیخ عبد القادر جیلانی بھی ٹھہرے ہوں گے۔ اللہ کے حکم کے آگے کون ہے؟ اللہ کے نبی امام الانبیاء کو بھی پکارا گیا، وہ بھی ٹھہر جائیں، حضرت آدم بھی ٹھہر جائیں، ابراہیم علیہ السلام بھی ٹھہر جائیں، اسماعیل علیہ السلام بھی ٹھہر جائیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی ٹھہر جائیں، حضرت عزیر بھی ٹھہر جائیں۔ جتنے بھی اللہ کے نیک بندوں کی عبادت کی گئی انہیں اللہ کہیں گے تم بھی اپنی جگہ پہ کھڑے رہو۔ مجرموں کی صفیں الگ ہو جائیں گی، ایمان والوں کی صفیں الگ ہو جائیں گی۔ فَزَيَّلْنَا بینہم، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے درمیان رکاوٹ ڈال دیں گے، آڑ لگا دیں گے۔ وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، پھر اللہ پوچھنا شروع کر دیں گے، جتنے بھی اللہ کے نیک بندوں کو پکارا گیا ان سے سوال شروع ہو جائے گا۔ ہاں بھائی بتاؤ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے سوال ہوگا، تم نے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے نام کی 11ویں دینا۔ حضرت عیسیٰ سے سوال ہوگا، تم نے کہا تھا عیسائیوں میری عبادت کرنا میرے مرنے کے بعد۔ حضرت مریم بھی ہوگی، ان سے سوال ہوگا، تم نے کہا تھا میری عبادت کرنا۔ حضرت عزیر سے سوال ہوگا، حضرت خضر علیہ السلام سے سوال ہوگا، سب جواب دیں گے ان کنتم ایانا تعبدون، یا اللہ ما کنتم، نہیں تھے یہ لوگ۔ ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو کہیں گے تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے، تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ اور پھر آگے بھی اللہ فرماتے ہیں فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا، اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے اللہ کو گواہ بنا لیں گے۔ یا اللہ تو گواہ ہو جا، تو ہمارے اور ان کے درمیان گواہ ہو جا۔ کس بات پر؟ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، جتنے بھی ہماری نظر و نیاز یا ہماری پکار کرتے رہے ہمیں ان کی پکاروں کی خبر۔
یا اللہ تو گواہ ہو جا، اللہ کو گواہ بنائیں گے، اور پھر اللہ کی گواہی کوئی ٹال سکتا ہے؟ تو یہ اللہ فرماتے ہیں ہم جدا کر دیں گے وہاں پر۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جب جدا ہو جائیں گے، ایمان والوں کے حق میں فیصلہ ہوگا، جاؤ بھائی تم جنت میں، تم ٹھیک ہو، تم نے اچھی زندگی گزاری، جاؤ جنت میں، تمہارا عقیدہ بھی ٹھیک، تمہارا عمل بھی ٹھیک۔ لیکن جو دوسرے لوگ ہوں گے، دوسرا فریق ہوگا، اس سے اللہ کیا سوال کریں گے؟ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا اے بنی آدم کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ مجرموں سے سوال کیا ہوگا؟ تو یہاں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑا جرم ان کا یہی ہوگا کہ انہوں نے اللہ کی عبادت نہیں کی، اوروں کی عبادت کی، یہ سب سے بڑا جرم ہوگا۔ اسی جرم کے بارے میں اللہ سب سے پہلا سوال کریں گے، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا؟ کہاں پر؟ عالم ارواح میں۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ جب میں نے ساری روحوں کو جمع کیا، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی تمام روحوں کو اللہ فرماتے ہیں میں نے جمع کر کے سوال کیا، اس کے اندر وہ روحیں بھی موجود ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر آ کر ایمان والا بننا تھا، وہ روحیں بھی موجود ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر آ کر کفر کرنا تھا، وہ روحیں بھی موجود ہیں جنہوں نے دنیا میں آ کر شرک کرنا تھا، جنہوں نے رسومات بدعات کرنی تھی، وہ روحیں بھی موجود ہیں جنہوں نے دنیا میں آ کر جھوٹ بولنا تھا، وہ روحیں بھی موجود ہیں جنہوں نے آ کر منافق بننا تھا، مخلصین بننا تھا، موحد بننا تھا۔ تمام روحوں کو اللہ نے جمع کر کے خطاب کرتے ہوئے فرمایا الست بربکم، مجھے بتلاؤ تو صحیح نا، میں جب تمہیں دنیا میں بھیجوں گا یہ پیشانی جو میں نے تمہیں دینی ہے کس کے سامنے جھکاؤ گے؟ بتاؤ تو صحیح نا، الست بربکم، کس کے سامنے اپنی پیشانی جھکاؤ گے؟ ساری روحوں نے جواب دیا تھا قالوا بلا، یا اللہ تیرے سامنے جھکائیں گے، پیدا جو تو نے کیا ہے، یہ پیشانی بنائی جو تو نے ہے، اس لیے یا اللہ تیرے سامنے جھکائیں گے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکائیں گے۔ اسی وعدے کے بارے میں اللہ سوال کریں گے الم اعہد الیکم، کیا تم نے وعدہ نہیں کیا تھا اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اللہ تعبد الشیطان، کہ شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ یا اللہ کیا تھا عبادت، وعدہ کیا تھا ہم نے، انہ لکم عدو مبین۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ساتھ یہ بھی تمہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان تمہارا سب کچھ بتا بھی دیا تھا اور تم نے وعدہ بھی کر لیا تھا، پھر شیطان کی عبادت کیوں کی؟ اور آج شیطان کی عبادت کا نتیجہ کیا ہوا کہ تم مجرم بن کر یہاں میرے سامنے کھڑے ہو۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور فرمایا ان اعبدونی، وعدہ یہ کیا تھا کہ میری عبادت کرو گے، اور یہی صراط مستقیم تھا، یہی سیدھا رستہ تھا۔ اب دیکھیں سوال بڑا عجیب ہے، اللہ کا سوال بڑا عجیب ہے کہ اللہ پوچھیں گے کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، اور تم نے بھی کہا تھا ہم شیطان کی عبادت نہیں کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ جتنے بھی مجرم وہاں کھڑے ہوں گے تو شیطان کی عبادت تو کسی نے نہیں کی ہوگی۔ کبھی کوئی کہتا ہے کہ کوئی مشکل میں پھنسا ہو، کوئی کہتا ہے شیطان میری مشکل حل کر، کبھی کہا ہے کسی نے؟ یا کوئی کشتی بھنور میں پھنسی ہو، وہاں پر کسی نے کہا ہو کہ شیطان اب پھنس گئے ہیں کہ ہمیں آگے نکال ہیں؟ یا کسی نے کہا ہو کہ میں نظر و نیاز شیطان کی دے رہا ہوں؟
پکار کبھی شیطان کی ہو؟ اللہ فرمائیں گے قیامت کے دن شیطان کی عبادت کیوں کی ہے؟ تم نے کہا تھا شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، یا اللہ ہم نے شیطان کی عبادت کی نہیں، پھر یہ شیطان کی عبادت کا ذکر کیسے ہے؟ اللہ نے مسئلہ سمجھایا کہ مجھے چھوڑ کر جس کے سامنے بھی سر جھکاؤ گے، مجھے چھوڑ کر جس کے نام کی بھی نظر و نیاز دو گے، مجھے چھوڑ کر جس کے نام کی منت منوتی، مجھے چھوڑ کر جسے بھی پکارو گے، وہ حقیقت میں شیطان کی عبادت ہوتی ہے۔ وہ حقیقت میں کس کی عبادت ہوتی ہے؟ وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویں نہیں ہوتی، وہ شیطان کے نام کی 11ویں ہوتی ہے، کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی تو مخلوق ہیں، اللہ کے بندے، ان کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک رحمان کی عبادت ہے، دوسری شیطان کی عبادت ہے۔ ایک رستہ رحمان والا اور دوسرا شیطان والا۔ جو رحمان والے رستے پہ چل کر زندگی گزار کے گئے ہوں گے، اللہ فرمائیں گے جاؤ جنت میں، اور جنت میں پہنچ کر جس چیز کی تم تمنا کرو گے تمہیں عطا کی جائے گی، اور دوسری طرف اللہ فرمائیں گے تم شیطان کی عبادت کر کے آئے ہو، اور جو شیطان کی عبادت کرتا ہے اس کے حق میں فیصلہ کیا ہونا ہے؟ اللہ فرمائیں گے ہاذی جہنم التی کنتم توعدون اصلوا اليوم بما کنتم تکفرون۔ داخل ہو جاؤ جہنم میں، داخل ہو جاؤ۔ ایک جنت ہے، ایک جہنم ہے، ایک رحمان کی عبادت ہے، ایک شیطان کی عبادت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ رحمان کی عبادت کرنے والوں کے حق میں جنت کا فیصلہ، اور شیطان کی عبادت کرنے والوں کے حق میں یہی ہوں گے مجرم۔ انہی کا تذکرہ اللہ یہاں فرماتے ہیں۔ اور پھر جب یہ جہنم میں جانے لگیں گے نا، فرشتوں کو اللہ حکم دیں گے پکڑو ان کو لے جاؤ، یہ وہاں کھڑے ہو جائیں گے، ہیلو اجت کریں گے، جس طرح کہ آج ہیلو اجت کر کے لوگوں کو چکر دے کے لوگوں کی عبادت کرواتے ہیں، اللہ کی مخلوق کی عبادت کرواتے ہیں، اسی طرح یہ مجرم قیامت کے دن بھی چکر دیں گے کہ شاید ہمارا کوئی چکر چل جائے، اور قسمیں اٹھا کر کہیں گے جس طرح کہ آج قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں اور قرآن سر پہ رکھ کر کہتے ہیں۔ میرے دوستو، میں کہا کرتا ہوں قرآن سر پہ رکھنے والے، قسمیں اٹھانے والے انسان کی بات پہ یقین نہ کیا کرو، اس بندے کی بات پہ یقین کیا کرو جو قرآن کھول کھول کے بیان کرتا۔ قرآن سر پہ رکھ کر قسم اٹھانے کا کیا مقصد ہے؟ آج لوگ اس کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں جو جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے اور قرآن سر پہ رکھتا ہے، لیکن جو قرآن کھول کھول کے بیان کرتا ہے اس کی بات پہ یقین۔ یہ وہاں بھی جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے، وہاں بھی اللہ کے سامنے کہیں گے، قسمیں اٹھا کر کہیں گے، اور ان کا گمان یہ ہوگا کہ جس طرح ہم دنیا میں قسمیں اٹھاتے تھے اور ہماری قسمیں کام کر جایا کرتی تھیں، آج بھی ہم قسم اٹھائیں گے، شاید آج بھی ہماری قسم کام کر جائے، اور یہ قسم اٹھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یوما، اس دن یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا، فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، یہ وہاں پر بھی اللہ کے سامنے قسمیں اٹھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں اٹھاتے تھے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور گمان یہ کریں گے شاید ہماری قسمیں آج کام کر جائیں، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ، لیکن اللہ فرماتے ہیں خبردار خبردار، یہ جھوٹے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اب قسم اٹھا کر کیا کہیں گے؟ یا اللہ ہم نے تو شرک کیا ہی کوئی نہیں۔ کس نے کہا ہم نے شرک کیا؟ ہم نے شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی کب 11ویں دی ہے؟ ہم نے کب جو ہے وہ غیر اللہ کے نام کی، تیرے بندوں کے نام کی جو ہے وہ تقسیم کی ہے کوئی چیز؟ کب ہم نے ان کی عبادت؟ ہم نے شرک کیا ہی کوئی نہیں۔ واللہ، اللہ کی قسم، ربنا، جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، ہم نے شرک نہیں کیا،
قسم اٹھا کر کہیں گے ہم نے شرک نہیں کیا، اللہ فرمائیں گے فرشتوں بند کر دو ان کے منہ، مہرے لگا دو ان کے منہوں پر، اور اللہ حکم دیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ بولنے لگ جائیں گے ان کے عضو، ہاتھ بولنا شروع کر دیں گے، پاؤں بولنا شروع کر دیں گے، کان بولنا شروع کریں گے، اور آنکھیں بولنا شروع کریں گی، اور بتائیں گی یا اللہ اس نے ہمارے ساتھ بد نظری کی ہے۔ یا اللہ کان بول کے بتائیں گے یوم السنتہم، اللہ فرماتے ہیں سارے عضو بولیں گے، یہاں پر تو صرف پاؤں اور ہاتھوں کا ذکر ہے، لیکن اور مقامات دیکھیے قرآن کے سورۃ حامیم سجدہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں حتی اذا ما جاؤہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ جب ان کے سامنے ان کے اعضاء گواہی دیں گے اور کہیں گے یا اللہ، کان کہیں گے یا اللہ اس نے ہم سے گانے سنے تھے، کان کیا کہیں گے؟ یا اللہ اس نے ہم سے گانے سنے تھے، اور ہاتھ پاؤں کیا کہیں گے؟ یا اللہ اس نے ہم سے گناہ کروائے تھے۔ ادھر نماز ہوا کرتی تھی اور یہ ہاتھوں کے ساتھ لوگوں کو دھوکے دے دے کر اور جھوٹ بول بول کر غلط خرید و فروخت کیا کرتا تھا، چیزیں بیچا کرتا تھا، نیک عمل کو چھوڑا، اپنے ہاتھ سے غلط کام کروائے اور جھوٹے کام کروائے، یہ ہاتھ گواہی دیں گے یا اللہ ادھر نماز ہوا کرتی تھی، ادھر نوجوان یہ بیٹھ کر لوڈو کھیلا کرتا تھا، ہاتھ گواہی دیں گے، زبان خاموش ہوگی۔ ادھر نماز ہو رہی ہوتی، اذان ندا آتی اور تیری طرف سے بلاوا تھا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، اور یہ وہاں پر کرکٹ میچ لگا ہوتا تھا، ان آنکھوں کے ساتھ وہ دیکھ رہا ہوتا تھا، سارے عذاب بول رہے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں مہر لگ جائے گی زبان پہ۔ مہر لگنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں کہ زبان پکڑ کر ٹانکے لگا دیں گے فرشتے، یہ نہیں ہوگا۔ مہر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس طرح دنیا کے اندر انسان کی زبان انسان کی کنٹرول میں ہوتی ہے نا، اور جو اس سے بلوانا چاہے بلوا سکتا ہے، جھوٹ بھی بلوا سکتا ہے، سچ بھی بلوا سکتا ہے، قیامت کے دن زبان کنٹرول میں نہیں ہوگی، انسان کے اختیار میں نہیں ہوگی، جو انسان چاہے گا وہ نہیں بولے گی، جو اللہ چاہے گا وہ بولنا شروع کر دے گی۔ اور پھر آپ اندازہ کریں جب ہر عضو بولنے لگ جائے گا، اور پھر انسان پتہ کیا کہے گا؟ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، کیا ہو گیا تمہیں، تم تو میرے اپنے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی ایک دفعہ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک مسکرانے لگ گئے، اللہ کے نبی مسکرانے لگ گئے، اور اللہ کے نبی جب مسکرایا کرتے تھے کچھ نہ کچھ ہو جایا کرتا تھا، بغیر کسی جو ہے وہ مقصد کے نہیں مسکرایا کرتے تھے، اور صحابہ کو پتہ تھا، فوراً سوال کیا یا رسول اللہ کیا ہوا ہے؟ بیٹھے بیٹھے مسکرا رہے ہیں، ہنس پڑے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں بندے اور اللہ کی گفتگو پہ مسکرا رہا ہوں، بندہ جو اپنے رب سے گفتگو کرے گا قیامت کے دن اس پہ مسکرا رہا ہوں۔ کیا گفتگو ہے جی؟ رب العالمین جب حساب کریں گے تو بندہ آگے سے کہے گا یا اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے ظلم سے پناہ عطا کروں گا، تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے ہاں میں نے وعدہ کیا تھا، آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ یا اللہ پھر میری ایک گزارش ہے، میرا ایک سوال ہے، میری ایک ضرورت ہے، یا اللہ وہ پوری فرما دیجئے۔ بول میرے بندے کیا ضرورت ہے، کیا تیرا سوال ہے، کیا تیری گزارش ہے؟ بندہ کہے گا یا اللہ آج سارے میرے دشمن ہیں، کسی سے میرے بارے میں نہ پوچھا جائے، میرے اپنے اعضاء میرے اپنے ہیں، وہ میرے دشمن نہیں ہیں، میرے اعضاء سے سوال کیا جائے، کسی اور سے میرے بارے میں نہ پوچھا جائے، سارے میرے دشمن ہیں۔ پھر اللہ فرمائیں گے فرشتے لگا دو اس کی زبان پہ مہر،
اور حکم دیں گے بولنا شروع کر دو۔ جب یہ اعضاء بولنا شروع کر دیں گے انسان سوال کرے گا تم تو میرے اپنے تھے، میں نے تمہیں اپنی گواہی کے لیے چنا، لما شہدتم علینا، کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیوں تم بول رہے ہو، دنیا کے اندر تو تم بولا نہیں کرتے تھے، کس نے تمہیں بولنے کی طاقت دی ہے؟ اور قرآن کہتا ہے وہ آگے سے جواب دیں گے قالوا انطقنا اللہ انطق کل شیء وهو خلقکم اول مرہ، آج اس اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے جس نے دنیا کے اندر زبانوں کو بولنے کی طاقت دی تھی۔ آج کس کے حکم سے ہم بول رہے ہیں؟ دنیا میں ہمیں حکم نہیں تھا اور آج ہمیں حکم ہوا ہے، آج ہم پھر کوئی کسر چھوڑیں گے نہیں، پھر یہ سب بتائیں گے، چھوٹی بڑی ہر چیز ہے جو انسان نے اعلانیہ طور پر برائی کی ہوگی وہ بھی یہ عضو بتائیں گے، جو انسان نے پوشیدہ طور پر خفیہ طور پر برائی کی ہوگی وہ بھی عضو بتائیں گے۔ یا اللہ ہم نے ہاتھ بتائیں گے یا اللہ اس نے ہم سے یہ برائی کروائی، پاؤں بتائیں گے یا اللہ اس نے ہم سے یہ برائی کروائی، یہ لوگوں سے چھپتا تھا لیکن ہم تو اس کے ساتھ تھے، ہم سے یہ کرواتا تھا برائی، سارے اعضاء بول بول کر بتائیں گے۔ آج تو انسان چھپ جاتا ہے نا، کوئی غلط کام کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور اپنے آپ کو بچاتا ہے، غلط کام کر کے باہر سے آیا، والد پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو، اتنی دیر ہو گئی ہے، رات گئے اب آ رہے ہو تم، اور یہ وہاں بیٹھا تاش کھیل رہا تھا، وہاں بیٹھا فلمیں دیکھ رہا تھا، اور یہ وہاں بیٹھا دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ شرابیں اڑا رہا تھا، گھر آ کے والد سے کوئی جھوٹ بول دیا، لیکن قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں یہ جھوٹ نہیں چلے گا۔ دنیا میں تو چھپا لیا اپنا جرم اپنا گناہ، لیکن قیامت کے دن کوئی جرم نہیں چھپ سکے گا، یہ مجرموں کی حالت ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم مجرموں سے یہ معاملہ فرمائیں گے اور ان کے اعضاء سے پوچھیں گے وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ۔ فرمایا کہ دنیا کے اندر تو انسان کی عقل چھین لی جاتی ہے نا، جب جرم کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے مہریں لگا دی جاتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ ایک جرم کرتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ اس گناہ سے توبہ نہ کرے تو وہ سیاہ نقطہ قائم رہتا ہے، پھر اور برائیاں کرتا ہے، وہ سیاہ نقطہ لگتے ایک وقت آتا ہے کہ وہ سیاہ نقطے کی وجہ سے پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے عملوں کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ میرے دوستو اگر ہم بھی محاسبہ کریں اپنا تو اس وقت ہمارے دل بھی زنگ آلود ہو چکے ہیں، ہمارے دل بھی ہو چکے ہیں۔ اور فرمایا اس زنگ کو اتارنے کے لیے اللہ کے نبی نے جو نسخہ بتایا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، اپنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، لذتوں کو توڑنے والی چیز ہے ذکر حازم اللذات الموت۔ فرمایا موت جو لذتوں کو توڑ دیتی ہے اس کو کثرت سے یاد کیا کرو، یہ دل کا زنگ اتر جائے گا۔ تو اس لیے میرے دوستو یہ اللہ رب العزت نے مجرمین کی حالت اس مقام پہ بیان فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔